جی ہاں، کیا واقعی مرادآباد کے جلوس محمدی میں پاکستانی جھنڈا دیکھنے کے لیے ملا ہے؟ اس کی سچائی کیا ہے بتانے والا ہوں، تو رکے رہنا، ویڈیو کو چھوڑ کے ابھی نہیں جانا۔ میں آپ کا بھائی محمد سلمان رضا قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل سلمان رضا آفیشیل۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ آپ کی نیک جائز تمنا پوری کرے۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، جیسے کہ آپ اس ویڈیو میں پیچھے دیکھ سکتے ہیں، اس میں جلوس محمدی نکل رہا ہے اور نکلتے وقت یہ جھنڈا آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ عزیزو، اس کی سچائی کیا ہے؟ کیا یہ پاکستانی جھنڈا ہے؟ کچھ ایسے معاملات بن جاتے ہیں کچھ جگہوں پر جہاں پر لوگ سمجھ نہیں پاتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستانی جھنڈا ہے۔ بھائی، یہ پاکستانی جھنڈا نہیں ہے۔ ہندوستان کا ہر ایک مسلمان ہندوستان سے سچی اور پکی محبت رکھتا ہے۔ ہاں میرے عزیزو، دوسری بات بتا دوں کہ یہ جھنڈا ہندوستانی ہے۔ جلوس محمدی میں یہ جھنڈا پھہرایا جاتا ہے، ہر طرح کا جھنڈا ہوتا ہے۔ کچھ جھنڈے ایسے بھی ہوتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس پہ چاند بنا ہوا ہوتا ہے، اور چاند کی بنیاد پر ہی لوگ کہہ دیتے ہیں، کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں، سب نہیں کہتے، زیادہ تر لوگ سمجھدار ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں دوستو جو نفرت پھیلانے کا کام کرتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو ان سے بچنا ہے، آپ کو سمجھنا ہے۔ تو چاند تارے کی وجہ سے اس کو پاکستانی جھنڈا قرار کر دیتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ میرے پیچھے دیکھیں، پاکستانی جھنڈے میں اور اس جھنڈے میں کتنا فرق ہے۔ یہ ربیع الاول شریف کا جھنڈا ہے اور یہ پاکستانی جھنڈا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ڈیفرنس ہے، صرف ایک چاند تارے کی وجہ سے کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں۔ اور کہیں کہیں تو ہم نے ایسے حالات بھی دیکھے ہیں کہ اس جھنڈے کو لے کر کے ویواد بھی ہو جاتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ خود دیکھ سکتے ہیں کتنا ڈیفرنس ہے، کتنا فرق ہے۔ تو چاند تارے کو لے کر کے کوئی بھی یہ ثابت نہیں کرے کہ یہ پاکستانی جھنڈا ہے۔ یہ ربیع الاول شریف پر جو جھنڈے نکلتے ہیں، طرح طرح کے، ہر طرح کا جھنڈا ہوتا ہے، تو یہ اسی میں کا ایک جھنڈا جس پر چاند تارا بنا ہوا ہوتا ہے۔ ہاں میرے عزیزو، تو کوئی بھی غلط فہمی کا شکار نہ بنے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے آپ سے کل تو کوئی سوال کیا نہیں تھا، کل میں نے ایسا کلام پیش کیا تھا آپ کے لیے، اور الحمدللہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے پروردگار، کہ واقعی آپ لوگوں کا دل خوش ہو گیا۔ ہاں، مبارک صد مبارک آمینہ کے لال آئے ہیں کہ نور کبریا سے ہو کے مالا مال آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو آپ لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے اس کو کلام کو سنا بھی، اور ماشاءاللہ بہت اچھی کمنٹ سے بھی آپ لوگوں نے کی۔ لیکن پرسوں یعنی کہ 27 تاریخ میں جو میرا سوال تھا، 27 ستمبر میں، کل 28 ستمبر تھی اور آج 29 ستمبر ہے، چاند کی آج 13 تاریخ ہے۔ تو میرا سوال یہ تھا کہ نبی کی پیدائش پر جب نبی دنیا میں تشریف لائے تھے تو سب سے پہلے کس نے خوشیاں منائی تھی؟ عزیزو، نبی کی پیدائش پر اللہ نے نبی کی آمد پر خوشیاں منائی۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ میرے حبیب کی آمد پر خوشیاں مناؤ۔ دوسری بات یہ کہ حضرت آمینہ نے خوشیاں منائی، اور بھی بہت سارے نام میں کچھ خواتینوں کے، تو میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ کل ہم جینتی پور مرادآباد میں تھے، ماشاءاللہ ہماری ایک اماں کی عمر کی ہے، ماشاءاللہ ان کے گھر بھی ہم گئے، وہ کافی ٹائم سے 1 سال سے ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے تھے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں نے بھی بہت پیار دیا، ماشاءاللہ اللہ آپ کی نیک جائز تمنا پوری کرے۔ اور ایک ہمارے بھائی ہیں میرے پیچھے، اور دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی مرادآباد کرولے پر، مرادآباد میں ایک محلہ کرولہ بہت بڑا ہے، تو اس میں گلی نمبر 1 میں ان کا ہوٹل ہے، ہوٹل چلاتے ہیں 15-16 سال سے یہاں پر، ماشاءاللہ نوشاد بھائی ان کا نام ہے۔ تو ان سے بھی ہم نے ملاقات کی 1 سال سے، یہ بھی ہماری الحمدللہ کلام سن رہے ہیں۔ چلیے میرے عزیزو، آج کا سوال سن لیں، پھر آپ کو کلام سناتا ہوں، جانا نہیں ویڈیو کو چھوڑ کے۔ جھنڈے کی جو سچائی تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ آج کا میرا سوال ہے، نبی کی ایک رضائی بہن تھی، ان کا نام کیا ہے؟ نبی کی ایک رضائی بہن تھی، ان کا نام کیا ہے؟ دوسرا سوال بڑا اہم ہے جو ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے کہ بے نمازی کسے کہتے ہیں؟ بڑا آسان سوال ہے، لیکن اس پر بھی کچھ بھائی اٹک جائیں گے۔ بے نمازی کسے کہتے ہیں، آپ یہ بتائیے۔ ہاں چلیے اب میں آپ کو بتا دوں، میں آپ سے روزانہ اسلامک سوال جواب کرتا ہوں، آپ کی نالج بڑھتی ہے اسلام سے ریلیٹڈ، دین سے ریلیٹڈ۔ آج میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان میں کلام پڑھنے والا ہوں۔ ہاں میرے عزیزو، سن کے ضرور جانا۔ جو میری بہنیں ہیں، جو فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کو اپنی زندگی میں ڈھالیں، اس کلام کو سنیں اور پورا سن کے جائیں۔ کچھ بھائی ہیں ہمارے، آپ اپنے گھر پر اپنی امی کو دکھائیں، اپنی بیوی کو سنوائیں، بہنوں کو سنوائیں۔ یہ کلام اتنا پیارا ہے کہ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان میں جو پڑھا گیا ہے، ایک ایک شعر اس کا اتنا قیمتی ہے عزیزوں، بس میں آپ سے کچھ بیان نہیں کر سکتا، آپ خود ہی سن لیجئے۔ میرے 2 سوال آج کے ہو گئے ہیں کہ نبی کی رضائی بہن کا نام بتائیں اور بے نمازی کسے کہتے ہیں۔ 2 سوال آپ سے کر لیے ماشاءاللہ۔ تو میں کلام شروع کرنے کے لیے آ رہا ہوں، نماز کی دعوت دیتا ہوں میرے عزیزوں۔ نماز نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو نماز قائم کریں۔ جلوس محمدی میں جہاں بھی دیکھیے، میں ایک بات آپ کو بتا دوں، ڈی جے لگا لو، چاہے آپ ڈی جے، منع کوئی نہیں کرتا ڈی جے لگانے کے لیے۔ بھائی ڈی جے غلط نہیں ہے، ڈی جے کا جو لفظ ہے، ڈی جے غلط نہیں ہے۔ ڈی جے کا مطلب یہ بہت سارے کولم رکھ لیے ایک جگہ،
رکھ لیے. اس کے بعد میں اب تم اس کے اندر دھمک کے ساتھ میں کچھ ایسا بجاؤ گے جس سے کہ تمہاری شریر لچکا کھائے گا, تم کودو گے. بھائی وہ غلط ہے. ڈی جے لگا لو, ساؤنڈ لگا لو, اس کے اندر آپ نعت نبی کی نعت شریف پڑھو. بھائی یہ بھی تو میں ساؤنڈ چلا رہا ہوں, میرے اب دیکھ رہے ہیں میں کلام پڑھوں گا تو یہ بھی تو ساؤنڈ ہے, وہ بھی ساؤنڈ ہی ہے. اب اس میں تم نبی کی نعت شریف پڑھو گے تو بھائی جائز ہے. اس میں تم کودنے فادنے والی کوئی قوالی دھمک کے ساتھ میں کودو گے فادو گے, بھائی ناجائز ہے, حرام ہے. ہاں میرے عزیزو, اس بات کو دھیان سے سن لینا. دیکھو یہ بہت پہلے سے علماء کرام منع کرتے آ رہے ہیں, لیکن عوام ہی کہیں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ خرافات میں لگ جاتے ہیں, لیکن زیادہ تر 90 سے 95% تک بلکہ اور 98% تک امن و سکون کے ساتھ میں محبت سے نعت شریف پڑھتے جاتے ہیں. تب نبی کی آمد پر جلوس محمدی نکلتا ہے. امن و سکون پیار محبت کے ساتھ میں بالکل نعت شریف پڑھتے اور کچھ نہیں کرتے. لیکن کچھ لوگ کچھ جگہ پر خرافات کرتے ہیں, تو ان سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ ڈی جے وی جے میں دھمک کے ساتھ میں کوئی ایسی چیز نہ بجائیں جس سے کہ لوگ آپ پر انگلی اٹھائیں. ہاں میرے عزیزو, چلیے کلام سن لیں. نبی کی بیٹی کی شان میں کلام ہے, بہت پیارا کلام ہے. نماز کی پابندی کریں کیونکہ نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز. ہاں میرے عزیزو, اپنے ماں باپ کی عزت کریں, کبھی بھی کسی کا دل نہیں دکھائے. آپ کی طرف سے کبھی کسی کا دل دکھنا ہی نہیں چاہیے. چلیے آج کی میری ویڈیو ہو سکتا ہے تھوڑی سی لیٹ آئی تھی, کوئی بات نہیں ہے, آپ لوگ اس کلام کو سن لیجیے. چلیے کلام شروع کرتے ہیں. فاطمہ تیری چادر کا کیا پوچھنا, فاطمہ تیری چادر کا کیا پوچھنا, فاطمہ تیری چادر کا کیا پوچھنا, تیری چادر کا احسان اسلام پر, فاطمہ تیری چادر کا کیا پوچھنا, تیری چادر کا احسان اسلام پر, تیری چادر کے ٹکڑے 72 ہوئے, تیری چادر کے ٹکڑے 72 ہوئے, ان 72 کا احسان اسلام پر, فاطمہ تیری چادر کا کیا پوچھنا, تیری چادر کا احسان اسلام پر, تیری چادر کا احسان اسلام پر. سنیں سیدہ تیرے بابا حبیب خدا اور شوہر ہے مولا علی مرتضی, اور شوہر ہے مولا علی مرتضی, تیرے بچے شہیدان کرب و بلا, تیرے بچے شہیدان کرب و بلا, تیرے گھر بھر کا احسان اسلام پر, فاطمہ تیری چادر کا کیا پوچھنا, تیری چادر کا احسان اسلام پر, تیری چادر کے ٹکڑے 72 ہوئے, تیری چادر کے ٹکڑے 72 ہوئے, ان 72 کا احسان اسلام پر, فاطمہ تیری چادر کا کیا پوچھنا. رن میں زینب نے یوں حق ادا کر دیا, یعنی تعمیل حکم خدا کر دیا, رن میں زینب نے یوں حق ادا کر دیا, یعنی تعمیل حکم خدا کر دیا, اپنے بچوں
دیا، اپنے بچوں کو دین پر فدا کر دیا، ایسی مادر کا احسان اسلام پر، اپنے بچوں کو دین پر فدا کر دیا، اپنے بچوں کو دین پر فدا کر دیا، ایسی مادر کا احسان اسلام پر، فاطمہ تیری چادر کا کیا پوچھنا، تیری چادر کا احسان اسلام پر، تیری چادر کے ٹکڑے 72 ہوئے، ان 72 کا احسان اسلام پر، فاطمہ تیری چادر کا کیا پوچھنا، وقت آیا، وقت آیا تو آقا نے سر دے دیا، راہ حق میں نواسوں کا سر دے دیا، وقت آیا تو آقا نے سر دے دیا، راہ حق میں نواسوں کا سر دے دیا، ایک جان ہی نہیں گھر کا گھر دے دیا، ایک جان ہی نہیں گھر کا گھر دے دیا، ایک جان ہی نہیں گھر کا گھر دے دیا، ابن حیدر کا احسان اسلام پر، فاطمہ تیری چادر کا کیا پوچھنا، تیری چادر کا احسان اسلام پر۔ آخری شعر سنیے نا، ذکر جانباز طالب کرے کیا بیان، لٹ گئے رن میں جب سارے پیرو جوان، ذکر جانباز طالب کرے کیا بیان، لٹ گئے رن میں جب سارے پیرو جوان، حد تو یہ ایک تشنا لبے بے زباں، حد تو یہ ایک تشنا لبے بے زباں، حد تو یہ ایک تشنا لبے بے زباں، ننھے اصغر کا احسان اسلام پر، حد تو یہ ایک تشنا لبے بے زباں، ننھے اصغر کا احسان اسلام پر، فاطمہ تیری چادر کا کیا پوچھنا، تیری چادر کا احسان اسلام پر، تیری چادر کے ٹکڑے 72 ہوئے، ان 72 کا احسان اسلام پر۔ تو میرے عزیزوں کیسا لگا آپ کو یہ کلام؟ پیارے نبی کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ کلام پڑھا گیا، جیسا بھی لگا ہو دعاؤں سے نوازیں۔ اور ہاں، غریب کی بیٹی کی شادی کے تعلق سے الحمدللہ بہت ہی جلدی اب ہم اپنا پروسیس چالو کرنے والے ہیں، وہی جو میں نے کہا تھا آپ سے کہ جس دن میں واٹس اپ نمبر اپنا اسکرین پہ، اپنا واٹس اپ نمبر جو نیا نمبر ہوگا اس کو میں اسکرین پہ جس دن دے دوں گا، اس دن کے بعد میں پھر الحمدللہ جو آپ لوگوں کے میسج آئیں گے، میں ان میسیجوں کو گنوں گا کتنے لوگوں کے میسج آ گئے،
10,000 लोगों کے مجھے میسج چاہیے، آپ میں صحیح، میں کسی کے اور کے آگے نہیں جا کے ہاتھ پھیلا رہا، میں جتنے لوگ مجھے روزانہ دیکھتے ہیں، کنٹینیو سنتے ہیں، صرف ان میں سے آپ لوگ، ان 20-25 ہزار لوگوں میں سے آپ 10,000 سے کہہ رہا ہوں صرف میں، کہ 10,000 لوگوں نے 50-50 روپے کی مدد کی تو 7.5 لاکھ روپے الحمدللہ۔ ایک غریب کی بیٹی کی شادی ایسا ہو جائے گی، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ جس طریقے سے آج کے ماحول میں ہم جی رہے ہیں کتنا منہ پھیلا ہوا ہے اس سماج کا میرے عزیزو۔ ہاں، آپ غور و فکر کریں کہ وہ باپ جو اپنی بچیوں کی شادی کو لے کر کے راتوں کو اسے نیند نہیں آتی، وہ اپنا رکشہ چلا کر اپنی محنت مزدوری کرنے کے بعد میں وہ اپنا گھر کا بچوں کا پیٹ پال رہا ہے، تو وہ بچوں کی شادی میں 5-7 لاکھ روپے ایک دم کہاں سے لے کر کے آئے گا؟ اس پہ کوئی زمین جائیداد بھی نہیں ہے، اس کا کوئی ایسا کاروبار بھی نہیں ہے، صرف جتنا روز کا کما رہے ہیں اتنا کھا رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کو ہم تلاش کریں گے اور آپ لوگوں کے 50 روپے کی مدد سے الحمدللہ ان غریب بچیوں کی شادی کروائیں گے جن کے گھر میں ایسے حالات بنے ہوئے ہیں۔ جنہیں کتنی بچیاں، پھر کہتا ہوں کہ اپنے باپ کی اس شرمندگی کی وجہ سے اپنے باپ کے خیال کرنے کے باوجود گھروں سے چلی گئی، جنہیں کتنے باپ نے قرضہ لے کر بیاج پہ پیسے لے کر شادیاں کری، بعد میں ادا نہیں کر پائے تو آتم ہتیا کر لی، جنہیں کتنے کیس ایسے ہیں میرے عزیزو۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایسے پریواروں کو تلاش کریں گے انشاءاللہ، گھر گھر جا کے اپنی ایک ٹیم ہم نے بنائی ہے الحمدللہ، وہ بھی چھان بین کرے گی، پہلے پوری جانچ پڑتال کریں گے، اس کے بعد میں مدد کریں گے انشاءاللہ آپ کے صرف 50 روپے سے۔ تو آپ لوگوں کو میرا آگے تک پورا بھرپور ساتھ دینا ہے، میرے چینل سے ہمیشہ جڑے رہیں انشاءاللہ۔ میری دلی تمنا، اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں عزیزوں، میری یہ تمنا ہے کہ میں اس کام کو کروں گا انشاءاللہ تعالی، میں کروں گا اور بڑے دل سے کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ ہاں، غریبوں کی دعائیں لیں میرے عزیزوں۔ ہاں میرے عزیزوں، کسی غریب کے دل کو سکون پہنچاؤ گے، اس کے دل سے جو دعا نکلے گی آپ سمجھ نہیں سکتے، آپ احساس بھی نہیں کر سکتے، تقدیر بدل جاتی ہے دعاؤں سے میرے عزیزوں۔ ہاں چلیے انشاءاللہ ملتے ہیں کل صبح 10 بجے ایک نئے کلام کے ساتھ، ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ اور ایک نئے سوال کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں، سوالوں کے جواب ضرور دیں۔ پہلا سوال یہ تھا کہ یہ دین سے، اسلام سے ریلیٹڈ آپ کی نالج بڑھائے گا، نبی کی رضائی بہن تھی، ان کا نام کیا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ضروری ہے، ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے کہ بے نمازی آخر کسے کہتے ہیں؟ آسان سوال ہے، جواب ضرور دیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کل صبح 10 بجے، اپنا خیال رکھیں۔